اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے قریب میں گزرے، انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ حشر کی یہ 15ویں آیت ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ قبیلہ بنو نذیر انہوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا اور مسلمانوں کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو توڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اور جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ، مگر منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے یہ کہا کہ تم مت نکلو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول کے بھروسے پر وہ وہاں رہ گئے، لیکن عبداللہ ان کی مدد کے لیے نہیں آیا اور ان کو وہاں سے کھدیڑ دیا گیا، ان یہودیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ فرما رہے کہ ٹھیک ایسا ہی واقعہ، ان کے جیسا واقعہ ہوا ہے۔ یہودیوں کا ایک اور قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو قینقاع، نام یاد رکھیے گا، قبیلہ بنو قینقاع، یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ اس کا بھی واقعہ ایسا ہی ہے کہ ان لوگوں نے بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ توڑ دیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتظار کیا، فوراً ان پر حملہ نہیں کیا۔ جب ان کی شرارت بڑھ گئی اور حد سے آگے بڑھ گئی، تب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، پہلے واقعہ سنیے۔ ایک مسلم عورت، چونکہ یہ لوگ سونار تھے، ان کا بزنس تھا سونے کا، ایک مسلمان عورت ان کی دکان پر گئی تو ان ظالموں نے اس عورت کا کپڑا پیچھے سے باندھ دیا۔ اب یہ عورت جب وہاں سے نکلی تو کپڑا چونکہ پیچھے سے بندھا ہوا تھا تو کپڑا پھٹ گیا اور اس کا سطر کھل گیا۔ ایک مسلم لڑکا وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کو برداشت نہیں کر سکا، اس نے مار ڈالا، اس کو قتل کر دیا۔ یا سارے یہودیوں نے مل کر پھر اس مسلم لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ چلو اب۔ جب ان کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے بھی بڑی بڑی باتیں کی کہ تم ہمیں مشرکین کی طرح سمجھتے ہو، چونکہ بدر میں مشرکین ہار چکے تھے مسلمانوں سے اور واقعہ قریب میں ہوا تھا، تو یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے کہ وہ تو مشرکین تھے اس لیے تم سے ہار گئے، ہم تم سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن یہ بھی عبداللہ بن ابی بن سلول کے بھروسے پر تھے اور یہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہماری مدد کرے گا، وہ لشکر لے کر آئے گا اور ہم سب مل کر مسلمانوں کو جو ہے یہ مار ڈالیں گے، مسلمانوں کا نقصان پہنچائیں گے۔ کوئی ان کا بچانے والا نہیں تھا، کوئی ان کے کام نہیں آیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ایسا ہی بنو نذیر کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ کاش کہ وہ سبق لیتے اور دوسروں کے سہارے نہ جیتے، جس طرح قبیلہ بنو قینقاع ان سے پہلے دوسروں کے سہارے پر بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے تو کچھ کام نہیں آیا، اسی طرح ان کو بھی کچھ کام نہیں آیا اور اللہ فرمارے آخرت میں تو ہے ہی ان کے لیے دردناک عذاب۔ اب اگلی آیت بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، ہم بھی دوسروں کے سہارے جیتے ہیں، کبھی ہمیں دوسروں کے سہارے نہیں جینا چاہیے۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ آیت نمبر 16 ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، پر جب انسان کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان کیا کرتا ہے، آ کے کہتا ہے بھائی تو برا کام کر،
اب اس شیطان کے کہنے پر انسان برا کام کر دیتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے یعنی قبیلہ بنو نذیر نے بھی عبداللہ بن ابی بن سلول جیسے شیطانوں کے کہنے پر ان لوگوں نے بھی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی مول لی۔ پھر کیا ہوا؟ تو شیطان کیا کرتا ہے، جب انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے تو شیطان بڑا صوفی بن جاتا ہے اور بولتا ہے بھائی میں تو آپ سے بری ہوں، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تم کو پہچانتا بھی نہیں ہوں، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے۔ آپ سوچئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا میں اسی طرح کچھ انسانوں میں سے شیطان ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں غلط راستہ بتلاتے ہیں، اور پھر جب ہم پھنس جاتے ہیں تو وہ السلام علیکم کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کر ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر اچھے لوگوں کی بات ماننا چاہیے، برے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ظالمین کی سزا ہے۔ اللہ فرمانے دونوں جائیں گے، برا راستہ بتلانے والا، برا کام کرنے والا۔ اس لیے کہ برا راستہ بتانے والا تو بعد میں نکل جاتا ہے چپ چاپ، وہ بھی جہنم میں جائے گا اور یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اب اگلی آیت 18 نمبر کی آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے آئندہ کے لیے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ باخبر ہے ان کاموں سے جن کو تم کرتے ہو۔ اللہ ایمان والوں کو سمجھا رہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کے بھروسے پر جیو، اور بس یہی فکر میں رہو کہ ہم نے اگلی زندگی کے لیے کیا کام کیا ہے، یہی کام آنے والا ہے، باقی سب یہاں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ دوست یار، بلڈنگیں، بڑے بڑے مکانات، سب یہاں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس لیے اگلی زندگی کے لیے ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کیا بھیجا ہے۔ اس لیے دوبارہ کہا اللہ سے ڈرو۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہاں 2 مرتبہ کہا اللہ سے ڈرو۔ پہلی مرتبہ اللہ کے حقوق میں اللہ سے ڈرو، اور دوسری مرتبہ بندوں کے حقوق میں اللہ سے ڈرو۔ جس طرح ہم نماز چھوڑنے پر اللہ سے ڈرتے، اسی طرح کسی کا حق مارنے پر، حرام مال لوٹنے پر، کسی غریب کا مال لوٹنے پر بھی اللہ سے ڈرو۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تم جو کر رہے ہو اس سے میں باخبر ہوں، مجھے سب معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو۔ آگے اللہ فرما رہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور تم مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، بس اللہ نے ان کی ذاتوں کو بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہے۔ کیا عجیب آیت ہے۔ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ جب تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو اللہ رب العزت ایسی سزا دے گا کہ تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے۔ یا اللہ، اس کو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملے میں سمجھاتے تھے کہ جب خدا فراموشی آتی ہے تو خود فراموشی آتی ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ آپ کے دماغ میں ہوگا کہ اپنے آپ کو بھولنے کا کیا مطلب؟ اپنے آپ کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان کے اندر سے یہ چیز نکل جاتی ہے کہ وہ کھرے کھوٹے میں تمیز نہیں کر پاتا، اچھے برے میں تمیز نہیں کر پاتا۔ اب اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ چیز میرے لیے نافع ہے، نفع پہنچانے والی ہے یا نقصان پہنچانے والی، اس لیے کہ اس نے اللہ کو بھلایا تھا تو اللہ رب العزت نے اس کی ذات کو بھی بھلا دیا۔ اب وہ اپنے بارے میں کبھی اچھا نہیں سوچ سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کافر نے، جو بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، یہی تو سزا ہے، یہی تو اللہ نے سزا دی ہے کہ وہ بھول گئے اپنے آپ کو، اپنے لیے کون سی چیز نفع بخشتی ان کو کچھ نہیں معلوم، یہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ نافرمان لوگ ہیں، نافرمانوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ میں ان کے اندر سے یہ چیز نکال دیتا ہوں۔
اب ان کو کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی چیز ہمارے لیے نافع ہے، کون سی چیز ہمارے لیے ضار ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم آپ کو آپ کی ذات سے اتنا دور نہ چلے جائے کہ تو ہمیں ایسی سزا دے دے کہ پھر ہم نفع پہنچانے والی چیز اور نقصان پہنچانے والی چیز کے درمیان میں تمیز نہ کر سکے۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے تو کامیاب ہے۔ سمجھنا چاہیے اس آیت کو۔ بہت سے نوجوانوں کے دماغ میں یہ شک پیدا ہوتا ہے، یار نمازیں پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا تقدیر میں کیا لکھا ہے کیا نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ارے تقدیر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اچھے کام کرو تو جنت ملے گی، اچھے کام کرنے والے اور برے کام کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارا کام ہے اچھے کام کرنا، ہمارا کام ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ فرماتے یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب اگلی جو آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو ان کی ذمہ داری یاد دلائی ہے اور پھر اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔